بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شملہ پوائنٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ کاشف ملک آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ یہ پروگرام آپ جانتے ہیں جی، ہم ہزارہ ڈویژن سے آپ کے لیے لے کے آتے ہیں اور ہزارہ ڈویژن کے مختلف علاقوں میں ہم جاتے ہیں۔ عام طور پہ یہ پروگرام ہم ہند کو زبان میں کرتے ہیں، لیکن جہاں پہ ضرورت ہو پھر ہمیں قومی زبان میں یہ پروگرام کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم موجود ہیں بٹاگرام میں، اور بٹاگرام آپ کو پتہ ہے کہ ہزارہ کے ایک ایسا ضلع ہے کہ جہاں پہ ہند کو اور پشتو زبانیں بولی جاتی ہیں، اور یہاں کی جو اکثریتی زبان ہے وہ پشتو ہے۔ اور چونکہ بٹاگرام کے لوگ آج اس پروگرام کو دیکھیں گے تو آج کا پروگرام ہم اردو زبان میں کریں گے۔ ویسے جو ہماری مہمان ہیں وہ تو ہند کو سپیکنگ ہے، لیکن بٹاگرام کے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے لیے آج کا پروگرام ہم اردو زبان میں کریں گے، اور یقیناً آپ کو ایک اچھا پروگرام دیکھنے کو ملے گا۔ جناب، آج بٹاگرام ہمارا فوکس رہے گا۔ بٹاگرام میں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے یا اور جو مسائل ہیں، پولیس ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، ہم ان پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی محترمہ سونیا شمروز خان، آپ ڈی پی او بٹاگرام ہیں، پولیس سروس میں ایک بڑا نام ہے اور خاص طور پہ خواتین کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تھوڑی سی پروگرام میں ہم ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ خواتین سے متعلق بہت سی خواتین جاننا چاہتی ہیں جو اتنے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہیں کہ وہ کس طرح اس مقام پہ پہنچی اور کس طرح وہ سروائیو کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر آئیں گے بٹاگرام کے مسائل پہ۔ محترمہ سونیا شمروز کا تعارف یہ ہے جی کہ آپ ایبٹ آباد کے ایک سیاسی خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے والد محترم شمروز خان جدون صاحب صوبائی وزیر رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہزارہ ڈویژن میں ایک بڑا نام ہے اور ہزارہ ڈویژن کے وہ صدر بھی رہے ہیں۔ آج کل سیاست سے وہ کنارہ کش ہیں، لیکن ان کی اولادوں میں کوئی بھی سیاست میں نہیں آیا۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ عام طور پہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے بچے بھی سیاست میں آتے ہیں اور یہ سلسلہ آگے چلا جاتا ہے۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے K2 ٹیلی ویژن کو ٹائم دیا اور آج ہم بات کریں گے۔ پہلا سوال تو وہی ہے کہ بھئی خواتین جو ہیں وہ پولیس سروس میں بہت کم آتی ہیں۔ سول سروس میں ہم خواتین بہت دیکھتے ہیں، لیکن پولیس سروس میں بہت کم آتی ہیں۔ تو آپ کا رجحان پولیس کی طرف کیسے چلا گیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا۔ ایکچولی جو آپ کا سوال ہے، یہ کہ اکثر مجھ سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ پولیس سروس کیوں آپ نے جوائن کی۔ ایکچولی میری جو سکولنگ ہے وہ آرمی ورن ہال سے ہوئی ہے، تو ایک یونیفارم کا شروع سے ہی شوق تھا۔ ہمارے جو پرنسپل صاحبان تھے وہ بڑے خوبصورت سے یونیفارم میں بیجز لگے ہوئے، بڑے ویل ڈریسڈ اس طرح آتے تھے، اور تو شروع سے مجھے نا کوئی یونیفارم سروس جوائن کرنے کا شوق تھا۔ تو جب میں نے CSS دیا تو اس ٹائم پہ کوئی آرمی کی طرف لڑکیوں کا رجحان اتنا زیادہ نہیں تھا، تو CSS میں میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ اگر تمہیں یونیفارم سروس کا ہی شوق ہے تو وائی ناٹ تم پولیس سروس جوائن کر لو۔ تو بس اللہ کا بس کرم ہوا کہ ایگزام دی اور میرا CSS میں میرٹ اس طرح آیا کہ میں پولیس سروس میں نے جوائن کی۔ اچھا، آپ کی خواہش تھی لیکن اللہ نے آپ کی مدد کی کہ آپ پولیس سروس میں چلی گئیں۔ تو بچپن کا ایک ہوتا ہے نا کہ یونیفارم جاب کرنے کا، یونیفارم پہننے کا، تو اللہ نے آرمی کا یونیفارم نہیں تو پولیس کا یونیفارم پہنا دیا مجھے، تو اللہ کا بڑا کرم۔ میں نے ہسبینڈ سے مشورہ کیا، اس کا مطلب ہے کہ CSS کرنے سے پہلے آپ کی شادی ہو چکی تھی؟ جی جی، میری ساری ٹریننگ، میری ایلوکیشن شادی کے بعد ہوئی ہے جی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا کردار اس میں بہت زیادہ اہم ہے۔ نو ڈاؤٹ، میری فیملی کا، میرے پیرنٹس، میرے ہسبینڈ، میرے ان لاز، سب کا ماشاءاللہ سب نے بہت سپورٹ کیا ہے سب۔ جب فیملی کی بات ہوتی ہے تو آپ کے والد صاحب ظاہر ہے وہ سینئر پالیٹیشین تھے، تو آپ کا دل نہیں چاہا کہ بھئی آپ بھی سیاست میں آئیں، وہ بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ جائیں، وزارتیں وہ ملیں، اور ایسے نہیں آپ کے ذہن میں آیا کوئی بات؟ مجھے شروع سے ہی لوگوں کی خدمت کرنے کا تو شوق تھا، لیکن جو میرے والد صاحب کی کنڈیشن دیکھی ہے نا، جس کو ہم اپنی پولیس کی زبان میں کہتے ہیں جو فٹیکیں دیکھی ہیں میں نے ان کی نا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ وائی ناٹ، اگر خدمت ہی کرنی ہے تو سیاست کے بجائے آپ ایگزام دے کے CSS کر کے آپ کیوں نہ آ کے لوگوں کی خدمت کریں۔ تو بس کبھی یہ تو میں آپ کو لائٹ نوٹ پہ یہ بات کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں کہ میں نے سیاست بھی جوائن کرنی ہے، اور نہ ہی ہماری فیملی میں ایسا کچھ رجحان تھا کہ بچیوں کو سیاست کی طرف لے کے آئیں۔ تو بس یہ کوئی ایسی کوئی خاص مطلب یہ سوچی سمجھی سازش نہیں تھی کہ میں نے جوائن نہیں کی سیاست۔ تو بس اسی طرح ہی نہ میری کسی اور بہن نے جوائن کی، نہ کسی کزن نے کی، تو میں نے۔ اچھا، جب پولیس کی بات ہوتی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، تو بہت سے چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں۔ لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، پولیس کا جو رویہ ہوتا ہے اس سے لوگ ڈرتے ہیں، اور پولیس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کلچر ہے گالی گلوچ کا، اور باقی یہ ساری چیزیں پولیس میں موجود ہیں، بے شک آپ ڈینائی اس کو کریں۔ خواتین ادھر نہیں آنا چاہتی، چاہے وہ لوور رینکس میں آئیں یا اپر رینکس میں آئیں۔ تو آپ جب آ گئیں، اس کو جوائن کر لیا آپ نے، تو کیسا محسوس کیا؟ کہ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہیں یا مشکلات ہوتی ہیں؟
ایکچولی جب میں نے شروع میں جوائن کیا تو میری اپنی امیجیٹ فیملی سے بھی تھوڑی بہت ریزسٹنس تھی. لائک مجھے کافی لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنا جو گروپ ہے وہ چینج کر لیں, لائک پولیس سے کسی اور گروپ میں چلے جائیں. ہمارے پاس یہ تھوڑی سی ہوتی ہے, ہاں چوائس ہوتی ہے کہ آپ پولیس کے بجائے کوئی اور آپشن اویل کریں. تو لیکن جب میں نے گروپ جوائن کر لیا تو میں نے دیکھا کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر, میں آنیسٹلی اسپیکنگ, کہ مجھے تو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ کوئی ایسے ایشوز ہیں جو خواتین کو یہ گروپ جوائن نہیں کرنا چاہیے, یہ سروس جوائن نہیں کرنی چاہیے. الحمدللہ میں لکی اس معاملے میں رہی ہوں کہ مجھے جو سینئرز ملے بہت ہی اچھے, بہت ہی سپورٹیو, بہت کوآپریٹیو, ہمیشہ موٹیویٹ کرنا, کام دینا, اچھی اسائنمنٹس دینا, اچھے اس کو مجھے گائیڈ کرنا. اسی طرح جو جونیئرز مجھے ملے, جو میرے ادر جو جونیئر کولیگس تھے ماشاءاللہ وہ بھی بڑے اچھے ملے. جو میں ان کو جس طرح کوئی سینئر کولیگ یا کہتا ہے کوئی آرڈر ڈائریکشن دیتا ہے, یا وہ بالکل اس طرح میری وہ جو ڈائریکشنز ہیں وہ مانتے ہیں جیسے کوئی بڑی کسی بہن کی بات مانتے ہیں. بڑا مطلب بڑے ماشاءاللہ میرا تو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. کوآپریٹو لوگ ہیں. جی کوآپریٹو. ایک چیز اور ہوتی ہے کہ مطلب کوئی جو عادی مجرم ہوتے ہیں جو بار بار چھوٹ بھی جاتے ہیں, جن کو مطلب ظاہر ہے گواہیاں ان کے خلاف لوگ نہیں دیتے, ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ پولیس والے جو اعلیٰ افسر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھڑکا دو تو جان چھڑاؤ. تو ایک خاتون کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ خواتین کا دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے. تو اس طرح کے مشکل فیصلے اگر کرنے پڑیں یا کوئی اس طرح کی بات ہو. ایکچولی دیکھیں اس چیز میں نا پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر دو اسکول آف تھاٹس ہیں, ٹھیک ہے جی. کچھ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس بیان کے اوپر وہ اس پہ عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو وہ اس طرح اس کا انجام ہے. اور ایک اور دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے جس سے میرا بھی اسی اسکول آف تھاٹ سے میرا تعلق ہے کہ یہ کام کرنے سے دیکھیں نا کرمنل جسٹس سسٹم جس طرح اس کو ہم اسٹرینتھن کریں گے, جس طرح ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ ود پیسج آف ٹائم وہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا اسٹرینتھن ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم بھی آہستہ آہستہ اتنا اسٹرینتھن ہو جائے گا کہ یہ جو ہیبیچول کرمنلز ہیں ان کو بھی ہم, بلکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی وہ ہیبیچول کرمنلز ہیں تو وہ قانون کے کٹہرے میں نہیں آتے ہیں, لیکن ٹائم کنزیومنگ ہے. تو ہمارے اتنے جو ہمارے کچھ ایسے افسران جو جس طرح آپ فرما رہے ہیں, کچھ وہ کہتے ہیں نہیں بس فورن جسٹس ہونا چاہیے. تو میرا اسکول آف تھاٹ جو میں جس طرح بتا رہی ہوں میری تھنکنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی انویسٹیگیشن کریں, ٹھیک ہے جی, ہم اپنا جو کام ہے وہ بہتر طریقے سے کریں. آگے دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو جدھر آگے وہ پورا سسٹم ہے اپنا جو ذمہ داری ہے وہ پوری کریں. آگے جو کورٹس ہیں, ججز ہیں, وہ عدلیہ اپنا رول پلے کریں. آتے ہیں جی بٹاگرام کی طرف. ایک مطلب ہم قدامت پسند قسم کی سوسائٹی ہے, ہمارا جو پختون کلچر ہے اس میں ابھی بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں, اور خاص طور پہ جتنے دور دراز ہمارے اضلاع ہیں وہاں پہ مسائل ہوتے ہیں. ایک خاتون ڈی پی او جب بٹاگرام جا کے جوائن کرتی ہیں تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ ان لوگوں نے آپ کو تسلیم کیا یا آپ نے ایک اچھا ماحول وہاں پہ پایا؟ دیکھیں جی, میں تو یہ کہوں گی نا کہ پختون روایات جو ہیں وہ عورت کی بے تحاشا عزت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, احترام دیتے ہیں ان کو. ان کی عزت میرے خیال میں جتنی آپ ایک پختون معاشرے میں دیکھتے ہیں, پشتون معاشرے میں دیکھتے ہیں, وہ آپ کسی ویسٹرن سوسائٹی میں یا ادھر کم ہی دیکھتے ہیں. بڑی عزت کے ساتھ خاتون کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچی کو یا اس طرح سنبھال کے رکھیں اور دوسری خواتین کو عزت دیں, ہمیشہ بہن بھابھی اس طرح کہہ کے بات مخاطب ہوتے ہیں. تو جب میں ادھر گئی تو انیشلی میرے ذہن میں تھوڑا سا تھا, کیونکہ بڑا یہ ایک وہ کیونکہ پہلے ابھی کبھی ادھر کوئی اس طرح خاتون ڈی پی او رہی نہیں, تو انیشلی لوگوں کا یہ ریئیکشن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ تھوڑا سا ریلیٹیولی بیکورڈ ایریا ہے تو پتہ نہیں لوگوں کا رسپانس کیسا ہوگا. بٹ الحمدللہ میں نے وہاں پہ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا پایا. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے, چاہے وہ ہمارے ڈی آر سی کے ممبران تھے یا ٹریڈ سے تھے یا علماء جو ہمارے علماء دین تھے وہ تھے, سب نے الحمدللہ بڑا اچھا مجھے وہ ویلکم کیا. بڑا اچھا انہوں نے مجھے ایک طرح سے ہر مطلب جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے ہر بندے نے وقتاً فوقتاً یا الگ الگ ٹائم پہ مجھ سے ملاقات کر کے یہی کہا کہ آپ ہماری بیٹی ہیں, آپ بڑی اچھی, آپ یہاں پہ آپ کی تعیناتی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم ہر طرح کا تعاون جو آپ کو ریکوائرڈ ہوگا امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے تو اس میں ہم آپ کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے. تو الحمدللہ. آپ کو آتی ہے؟ تھوڑی بہت سمجھ لیتی ہوں, سمجھ لیکن بول نہیں سکتی. مجھے ایبٹ آباد کے سب لوگوں کا مسئلہ ہے کہ نہیں سمجھ بھی لیتی ہوں اور تھوڑی بہت بول بھی لیتی ہوں. اتنا ہوتا ہے کہ جو خواتین کمپلیننٹس آتی ہیں تو ان کو میں کچھ نہ کچھ
رولی گولی پشتوں میں سمجھا دیتی ہوں کہ ہاں جی جی. اچھا، عام طور پہ جو مطلب سی ایس پی گروپ ہے، یہ افسران سے ایک شکایت کی جاتی ہے، یہ وہ فیلڈ میں نہیں جاتے. فیلڈ کا ماحول ویسے ہی ہے، ہمارا پولیس تھانوں کا جو ماحول ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے. فیلڈ میں جو پولیس موجود ہے وہ اسی طرح جو آج سے 20 سال پہلے ان کا رویہ تھا وہی ہے. یہ لوگ فیلڈ میں نہیں جاتے، آفس میں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو رپورٹ جو دی جاتی ہے جی سب اچھا ہے اور اس پہ یہ یقین کر لیتے ہیں. آپ نے کبھی فیلڈ میں وہاں پہ آپ وہاں کی کسی یو سی میں کسی گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا؟ دیکھیں جی، ابھی تو ریسنٹلی جو ہماری آئی جی صاحب کی پالیسی ہے اس میں تو ہم تقریباً جتنے بھی ڈی پی اوز ہیں وہ روز ان کو فیلڈ میں جانا ہوتا ہے اور ہمیں روز ہی فیڈ بیک دینا ہوتا ہے اپنے پشاور آفس سی پی او کو کہ ہم کس کس جگہ کی ہم نے انسپیکشن کی ہے یا کس کس طرح سے ہم نے کمیونٹی کو انگیج کیا ہے. تو وہ ابھی یہ جو نو ڈاؤٹ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تھا کہ پہلے آفیسرز میں بھی نہیں جاتے تھے، بٹ کیونکہ ابھی ہماری جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے تو سب سے زیادہ اسی چیز پہ فوکس رکھا ہے کہ اپنی کانسٹیبلری کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق رکھیں، آپ ان کو سینسٹائز کریں موجودہ جو صورتحال ہے امن و امان کی اس پہ، اور کمیونٹی کو انگیج کریں. تو میرا تو آن اینڈ آف بہت جانا آنا ہوتا ہے، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ بھی میٹنگ ہوتی ہے ہماری، اس طرح کھلی کچہریاں بھی ہوتی ہیں یہاں. کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں آئی ہوں تو ابھی فی الحال کوئی میں نے ایسا کوئی کھلی کچہری نہیں انگیج کی، لیکن یہ ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ جو وفد آتے ہیں یا ان کو جا کے ملنا ہوتا ہے، تو اس طرح میری آن اینڈ آف ملاقاتیں رہتی ہیں. اوکے، ہمارا جو سسٹم ہے قبائلی نظام جس میں، اس میں جرگے کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے اور زیادہ تر فیصلے جرگوں میں ہو جاتے ہیں اور وہ پولیس تک وہ معاملات پہنچ نہیں پاتے. جرگوں کے زیادہ تر جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے، کسی بھی مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمارا جو اس وقت جو قانون ہمارا نافذ ہے اس سے متصادم فیصلے سامنے آ جاتے ہیں. بٹاگرام میں جب سے آپ آئی ہیں کوئی اس طرح کی سچویشن آپ کے سامنے آئی؟ دیکھیں ایکچولی جی اسی چیز کو کرٹیل کرنے کے لیے ابھی باقاعدہ ہوتا ہے نا کانسٹیٹیوشنل لیگل امبریلا کے اندر لانے کے لیے ڈی آر سی بنائی گئی ہے، آپ کو یقیناً اس کا پتہ ہوگا. اس میں بیسکلی جو جرگے کا سیٹ اپ ہے وہی بیسکلی ڈی آر سی کا ہے، لیکن اس کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ علاقے کے معززین میں سے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ریٹائرڈ گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں، یا پھر وہ کوئی علاقہ یا کہ انہوں نے کوئی سیاسی ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس طرح کچھ. تو موسٹلی ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ایک جو جرگہ ہے وہ اگر ہم یہ کہیں کہ ڈی آر سی نے اس جرگے کی جگہ لے لی ہے تو یہ میرے خیال میں ایک الٹرنیٹ ہمارے پاس ہے. لیکن کیونکہ ابھی ایک رسم جو ہے وہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، لوگ اسی کو فالو کرتے جا رہے ہیں، تو ابھی یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ 100% وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. لیکن کیونکہ ابھی کافی کیسز ہمارے پاس ہیں جو ڈی آر سیز کے پاس آتے ہیں، جو پہلے جرگوں کے پاس جاتے تھے، جو کبھی کبھار مظلوم کے ساتھ زیادتی بھی ہونے کا ہوتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا، ہر بندہ جو اس جرگے میں بیٹھا ہے آپ اس کی انٹینشن کا تو آپ کو نہیں پتا. تو البتہ جو ڈی آر سی میں لوگ بیٹھے ہیں وہ نان پولیٹیکل ہے، ان کی کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہوتی، تو ہماری زیادہ ہوتی ہے کہ مطلب ڈی آر سی کے جو ممبران ہیں ان کا انتخاب کس طرح سے ہوتا ہے؟ ڈی پی او کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو سلیکٹ کر لیں؟ جی، اس میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی علاقے کے معززین ہیں، چاہے ان میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ ان کا ڈائریکٹ سیاست کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے، غیر سیاسی ہونے چاہیے، اچھی ریپوٹیشن کے مالک ہونے چاہیے. ہمارے پاس اس طرح بھی ریٹائرڈ ججز ہیں، جس طرح بھی ایبٹ آباد کا آپ دیکھ لیں، ہمارے پاس ریٹائرڈ اس طرح کے کافی پولیس افسران ہیں. اس طرح بٹاگرام میں بھی ایسے ہیں، کوئی ریٹائرڈ ریونیو کے ریٹائرڈ کوئی سینئر آفیسرز ہیں، کوئی پولیس کے ہیں. اس طرح وہ ڈی آر سی کی، تاکہ وہ جس محکمے کے بھی کوئی ایشوز آتے ہیں تو وہ اس کو معاملات کو بھی سمجھتے ہیں جی، اور بہتر طریقے سے وہ جو آئی ہوئی ہوتی ہے، جو بھی پارٹی آئی ہوئی ہوتی ہے، کمپلیننٹ ہے جو بھی ہیں، تو ان کو وہ بہتر مشورہ بھی. لیکن ان کو لیگل کور کیا ملا ہوا ہے کہ وہ مطلب ایک ڈی آر سی ڈیسیژن کرتی ہے تو کورٹ میں چیلنج ہو جاتا ہے؟ اس میں یہ ہے بیسکلی ڈی آر سی کا یہ ہے کہ دونوں کو ایک فورم دیا جاتا ہے، دونوں پارٹیز کو، کہ آ کے بیٹھیں، وہ اپنے کتھارسس کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ابھی اگر وہ ڈی آر سی کے جو فیصلے ہیں اس پہ متفق نہیں، اس پہ وہ ان کا اس پہ ایگری نہیں کرتے ہیں تو وہ بے شک کورٹ میں چلے جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ڈی آر سی یہ کہتی ہے کہ آپ نے میرا فیصلہ ماننا ہی ماننا ہے. اگر کوئی دونوں جو پارٹیز ہیں اگر وہ نہیں مانتی تو وہ بے شک ان کے لیے راستہ کھلا ہوتا ہے. یہ تو ایک بیسکلی فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ عدالت کے سامنے جانے سے پہلے اس طرح ڈی آر سی کا ایک فورم ہے جس کو آپ اویل کر سکتے ہیں. اگر اویل کر لیتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں تو دوسری آپشن آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، پھر آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں. ہاں جی، کورٹ میں جا سکتے ہیں. اور مطلب یہ وہی جرگہ ہے جو ہمارے یہاں انیشل جرگے ہوتے ہیں گاؤں میں، جس طرح گاؤں میں حل ہو جائے، اس کو آپ لے کے آ گئے ہیں پولیس کے پاس، پولیس کہ عدالتوں پہ بھی بوجھ کم ہو جائے مقدمات کا. یہ اچھا، اگر بٹاگرام کا موازنہ کریں آپ ایبٹ آباد کے ساتھ، ہری پور کے ساتھ، مانسیرا کے ساتھ، تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے یہاں سے بہتر ہے یا نہیں بہتر؟
نہیں ریلیٹیولی تو بہتر ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا ہمارے ڈفرینٹ ہیڈز ہوتے ہیں نا, جیسے کرائم کو ہم جب لا اینڈ آرڈر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کرائم اگینسٹ پرسن ہوتا ہے جس میں قتل اور لڑائی جھگڑے اور اس طرح آتا ہے, کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہوتا ہے جس میں چوری چکاری ڈاکے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, اور پھر ڈفرینٹ اور مسلینس آ جاتے ہیں. تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو ریلیٹیولی 1-2 مہینوں میں میں نے کوئی ایسی خاص ایسی کوئی کمپلیکیٹڈ جس کو بندہ کہہ سکے کوئی ایسے ایشوز میں نے نہیں دیکھے. البتہ یہ ہے کہ ہمارا بارڈر مالاکنڈ کے ساتھ ہے تو یہ تھوڑا سا ایک سینسٹیو شانگلہ کے ساتھ ہے, تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں اس پوائنٹ آف نقطۂ نظر ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا وہ ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ تو مطلب اس طرح کوئی خاص ایسے ایشوز نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں یہ بہت پرابلمٹک ہے یا کوئی ایسے ایشو. اچھا, میں ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, ایبٹ آباد میں کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں پولیس کے پاس تو سب لوگ برابر ہوتے ہیں, لیکن اس سوسائٹی میں یہاں خواتین کا اثر بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے اس میں خواتین ہی الیکشن جیتتے رہے, اور ان کے بارے میں لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ بااثر لوگ ہیں اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا. تو آپ لوگوں کے بھی پریشر آتا ہے ایسا؟ دیکھیں یہ تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ اس پریشر کو کس طرح آپ لیتے ہیں. اگر فار ایگزامپل اگر وہ کسی کمپلیننٹ کے کوئی کے ساتھ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو اکثر میرا یہ دیکھا ہے نا کہ اس میں مسئلہ ہم آفیسرز کا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور جو مطلب جو ہماری میڈیا انگیجمنٹ ہے یا اس کا بھی ہے, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو آفیسر بیٹھا ہے وہ میرے ساتھ کوئی بااثر بندہ جائے گا تو وہ آفیسر میری بات سنے گا, ٹھیک ہے جی. اور دوسرا جو ہماری جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے وہ بھی چیز اس کو زیادہ وہ پروجیکٹ نہیں کرتی کہ جی آفیسرز جو ہیں وہ ہر وقت اویلیبل ہیں. اب جیسے میں ہوں, میری اوپن ڈور پالیسی ہے, اب وہ کسی کوئی کمپلیننٹ کسی خان خواتین کے ساتھ آئے یا وہ اکیلے آ جائے, میں اوپن مت بیٹھی ہوں آفس میں بیٹھی ہوں, ہر بندہ آ سکتا ہے. تو اگر وہ خود بھی آ گیا, لیکن کیونکہ لوگوں کی پرسیپشن ایسی ہے کہ میں کسی مطلب بااثر بندے کے ساتھ جاؤں گا تو میری بات مانی جائے گی, تو یہ تو ابھی لوگوں کی پرسیپشن ہے. لیکن اس بندے کے خلاف ایک بندہ کوئی کمپلینٹ کرتا ہے, کسی پولیس اسٹیشن میں جاتا ہے, وہاں FIR درج نہیں ہوتی یا اس کی دادرسی نہیں ہوتی, وہ آپ کو اپروچ کرتا ہے, تو آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ تو obviously اگر اس کا کوئی لیگل اس کا بنتا ہے کہ اس کی کمپلین آئی ہے فار ایگزامپل کہ کوئی بھی بااثر, تو اب جو مظلوم ہے جس کا حق ہے ہم تو اس کی دادرسی کریں گے جی. لیکن فی الحال ابھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں میرے پاس کوئی اس طرح کا کوئی خاص ایشو نہیں آیا کہ جی کسی خاص بااثر بندے کا کوئی ایشو تھا اور مظلوم کی جیسے کوئی زمین دبائی ہوئی ہو یا کوئی قتل کا کوئی ایشو ہو یا کچھ بھی کسی بھی طرح کا ہے, تو اس میں نے یہ آبزرو نہیں کیا کہ کسی بااثر بندے کو سپورٹ کیا گیا ہے اور جو مظلوم ہے اس کو. اس میں میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا, لیکن ایک بریک کا مجھے کہا گیا ہے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں میں. اور بٹاگرام کی DPO محترمہ سونیا شمروز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بٹاگرام سے متعلق ان سے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا, بریک سے پہلے میں جو بات کر رہا تھا, ایک بات جو مجھ تک پہنچی ہے, جو میں یہاں پہ تھوڑی بہت میں نے تحقیق کی ہے, وہ یہ کہا جاتا ہے جی کہ جو یہاں پہ جو بااثر گروپ ہے, جو خواتین ہیں, وہ عام مزارے ہیں, جو باقی جو لوگ ہیں, ان کے حقوق سلب کر لیتے ہیں اور کوئی ادارہ ان کی دادرسی نہیں کرتا. جہاں بھی وہ لوگ جاتے ہیں ان کی نہیں سنوائی ہوتی. اور اس میں پھر انہوں نے میں اپنا بھی ایک ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میں نے یہاں جو MPA ہیں, جو MNA ہیں, میں نے بارہا کوشش کی کہ وہ ہمارے میڈیا میں آئے, ہمارے پروگراموں میں آئے, لیکن وہ بہانے کر لیتے ہیں کہ بھئی آج ادھر مصروف ہیں, آج ادھر مصروف ہیں. وہ میڈیا کا سامنا بھی نہیں کرتے. تو جو لوگوں کی شکایت ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں, اگر میں یہ کہوں نا کہ ہمارا ملک ایک ڈیموکریسی ہے نا, ڈیموکریسی از رول آف پیپل فار پیپل بائی دا پیپل, ٹھیک ہے, کہنے کو یہی کچھ ہے جی. تو اب اگر جب تک ہم لوگ خود اگر کوئی اس طرح کا ظلم زیادتی ہے ان کے ساتھ لوگ خود کھڑے نہیں ہو, جیسے ابھی میں آپ کو بٹاگرام کی جو آپ مثال دے رہے ہیں, تو ریسنٹلی ہمارے پاس کچھ ایسی ایگزامپلز ہیں کہ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بااثر لوگوں کے خلاف کوئی لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں, الیکشنز کی بات کر رہی ہوں, جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کی بات کر رہی ہوں, تو انہوں نے اچھے خاصے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا, اچھے خاصے انہوں نے ووٹ لیے اور وہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں. تو ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہی بااثر ہیں اور وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. obviously it will take time, ٹھیک ہے. ہمارا ملک تو ابھی بہت چھوٹی سی اس کی عمر ہے, 75 ایئرس کوئی اتنی عمر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جو ڈیموکریسی ہیں ان کو صدیاں لگتی ہیں, اور ڈیموکریسی کے لیے دیکھیں نا زیادہ ضرورت صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. ووٹ کے جو بیک گراؤنڈ ہے کہ تعلیم ہونا چاہیے, شعور ہونا چاہیے,
آپ انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہونے چاہیے. تو ان سب چیزوں کو انشاءاللہ جب ود پیسج آف ٹائم, جب یہ ٹائم تھوڑا سا اور گزرے گا, لوگوں کو شعور آئے گا, تعلیم آئے گی, کیونکہ بٹاگرام میں آپ اتنا کوئی تعلیم کا رجحان بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, تو آبویسلی جی, تو وہ کچھ عرصے بعد انشاءاللہ جب لوگوں کو تعلیم آئے گی, ان کو شعور آئے گا, اپنے حقوق کا پتہ چلے گا, تو آبویسلی یہ چیزیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی. اچھا, جو مجھے کہا گیا وہ یہ ہے جی کہ جو ظاہر قبائلی معاشرہ ہے, اسلحے کا استعمال بہت عام ہوتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوائی فائرنگ اور باقی چیزیں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی قوانین اگر سارا دن ہوائی فائرنگ کرتے رہیں تو پولیس نہیں آتی, اور ایک عام آدمی اگر 2 پٹاخے بھی پھٹا دے تو وہ جناب وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں. آپ کی بات میں بالکل جی بالکل صداقت ہے. پہلے انیشلی ایسا ہی تھا جب میں گئی تھی تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے, لیکن ابھی کافی حد تک اس پہ قابو ایک طرح سے پایا گیا, کیونکہ ایکچولی میں ہمارے کچھ ایسے ایشوز ہیں نا جو جیسے اب ہماری طرف بھی ایسا تھا, جو میرا اپنی جو علاقہ ہے اس میں کہ آج سے 10-15 سال پہلے تک کوئی خوشی کا ہوتا تھا تو وہ ہم بے تحاشا فائرنگ کرتے تھے. کوئی شادی ہوتی تھی, کسی کا بیٹا ہوتا تھا, کوئی خوشی کی خبر ہوتی تھی تو بے تحاشا فائرنگ کرتے تھے. تو اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہوائی فائرنگ کرنے سے ہم خوشی کا ایک پیغام دے رہے ہیں. لیکن ابھی کیونکہ ہماری طرف تعلیم کا رجحان, پھر میں اسی بات پہ فوکس کروں گی کہ تعلیم کا رجحان زیادہ آ گیا, لوگ اب اس بات کو سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کا نقصان کرنا آپ کی خوشی نہیں ہے. تو ابھی ہماری جو فیملی میں شادیاں ہوتی ہیں اس میں ایک کوئی پسٹل کا فائر بھی نہیں ہوتا, اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ بھئی تمہیں ابھی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, تم جہالت کے دور میں ہو, تمہیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ تم اس طرح اپنی اپنی ایک چھوٹی سی باتیں کر رہی ہیں بیٹا, بات کی اسلام آباد کی, پشاور کی. میں آپ کو یہی بات بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں نا, یہ ہمارا جو پروسیس چینج آیا نا ادھر, وہ اس وجہ سے آیا کہ تعلیم اور ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو کچھ عرصے بعد جب ادھر بھی تعلیم زیادہ ہوگی, لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی, تو کیا پتہ 10-15 سال بعد آپ بھی ادھر یہی رجحان دیکھیں. لیکن ابھی کیونکہ پھر وہی بات میں کروں گی کہ جیسے ہی تعلیم, مین چیز ہے تعلیم, اور لوگوں میں شعور آئے گا تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. لیکن کافی حد تک آپ کو نظر آتا ہے کہ جی آپ کو فائر کی آواز بھی سنائی دیتی ہے, تو کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم فوراً اس کے اوپر کوئی نہ کوئی. اچھا, کہا جاتا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کا ڈسپلن دیکھنا ہو تو ٹریفک کا نظام دیکھ لو, اور میں بٹاگرام میں آیا ہوں, بٹاگرام کا میں نے ٹریفک کا نظام دیکھا ہے تو مجھے دکھ ہوا ہے کہ جگہ جگہ پہ اڈے بھی چھوٹے بنے ہوئے ہیں, اور جناب بے ہنگم طریقے سے گاڑیاں چل رہی ہیں, گاڑی جس کا جی جاتا ہے جہاں پہ پارک کر دیتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ کی جو ٹریفک پولیس ہے وہ اپنا کردار کیوں ادا نہیں کرتی؟ ایکچولی دیکھیں, کچھ چیزوں کو ہم جو ٹریفک ہے نا اس کے 3 ایز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک ہوتی ہے انجینئرنگ, جس میں ہم کہتے ہیں کہ روڈ کیسا ہے, روڈ کی لینتھ کتنی ہے, سپیڈ بریکر. ایک ہوتا ہے انجینئرنگ. دوسری ہوتی ہے ایجوکیشن, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے اوور سپیڈنگ نہیں کرنی, آپ نے پارکنگ کدھر کرنی ہے, نو پارکنگ کا بورڈ ہے تو آپ نے نہیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے. اور آخر میں آتا ہے انفورسمنٹ. پولیس جو آپ کو روڈ کے اوپر کھڑی نظر آتی ہے, اس کا جو زیادہ بیسکلی ہوتی ہے کہ وہ انفورس کر رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایجوکیشن بھی ہمارا ایک ہے کہ ہم آن اینڈ آف کالجز, اسکولز میں جاتے ہیں, اڈوں میں جا کے ہم جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے یہ کیمپینز بھی شروع کی ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. تو اس کے بعد انفورسمنٹ آتی ہے. لیکن جو پہلا ای ہے نا, جو انجینئرنگ, ابھی آپ دیکھیں ایک ہی روڈ ہے, ایک ہی مین آرٹری ہے, سارا ٹریفک ادھر سے گزرتا ہے. اسی روڈ کے اگر کہیں بھی آپ نے جانا ہے وہ KKH سے آپ گزر کے جائیں گے, ٹھیک ہے جی. کوئی بائی پاس نہیں ہے, کوئی اور الٹرنیٹ راستہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو یوز کریں. تو obviously جتنی بھی ٹریفک ہے وہ ساری نے مین آرٹری سے گزر کے جانا ہے. جس طرح ایبٹ آباد میں آپ دیکھ لیتے ہیں, منڈیا سپلائی روڈ, مانسیرا ایبٹ آباد روڈ دیکھ لیں, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بائی پاس نہیں, ادھر بھی یہی ایشو ہے, عوامی نہیں ہے. اب موٹر وے سے فرق پڑا ہے تھوڑا بہت, کافی حد تک فرق پڑا ہے. لیکن اس میں دیکھیں نا, آپ جب تک انجینئرنگ نہیں ہوگی, لوگ ایجوکیٹ نہیں ہوں گے, اس چیز کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے کہ ہم نے کہاں گاڑی کھڑی کرنی اور کہاں نہیں کھڑی کرنی. اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی پارکنگ پلازاز نہیں ہے, کوئی اس طرح اور جو کہتے ہیں جو اڈے ہیں وہ بالکل بازار سے باہر ہیں, تو لوگوں کی ہوتا ہے کہ بازار کے اندر ہی کھڑے ہو کے جی. تو یہ کافی ایشوز ہیں, لیکن یہ بڑا کمپلیکیٹڈ. تو یہ کنٹرول ہو جائے گا ابھی کافی حد تک, کیونکہ ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ہیوی ٹریفک ہے اس کا ہم نے ٹائم مقرر کر دیا. جو پیریشبل گڈز ہیں جیسے کوئی سبزیاں ان کے تو ہم الاؤ کرتے ہیں, لیکن جو بڑی گاڑیاں ہیں جو اس طرح ہاں جی, وہ رات کے اوقات, تو دن کے وقت صرف جو اسکول کی
गाड़ियां हैं या जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं वो मोस्टली चलती है, पैसेंजर व्हीकल्स चलती अच्छा, ओवरलोडिंग का भी यहाँ पे इशू बहुत ज़्यादा है और ख़ासतौर पे जो गांव गाड़ियाँ जाती हैं ओवरलोडिंग होती है। और पिछले दिनों एक हादसा भी जमीरा के मुकाम पे हुआ और उसमें कीमती जानें भी ज़ाया हुई। तो इस सिलसिले में आप लोग, क्योंकि शहर के अंदर तो हमें ट्रैफिक पुलिस नज़र आती है, शहर से जो ही हम बाहर निकलते हैं, जो मुख्तलिफ गाँवों को सड़कें जा रही हैं, वहाँ पर अखबल बादशाही होती है, वहाँ पर कोई जी, तो वहाँ पर क्यों नहीं ट्रैफिक पुलिस होती? एक्चुअली हमारी ना लिमिटेड एक स्ट्रेंथ है हमारी, होती है कि जी जिधर मेन रोड है, जिधर ज़्यादा रश है, उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, हम डिप्लॉयमेंट की हुई होती है हमने। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, ये अक्सर इस तरह होता है कि दूर दराज के गांव से 2 या 3 गाड़ियां आती हैं, सुबह आती हैं और रात को वो वापस जाती हैं। तो जो सुबह आने वाले औकात होते हैं काफ़ी दूर उधर होते हैं, हम उधर डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। उनकी भी ख्वाहिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ के उस गाड़ी पे आ जाएं। वापसी पे भी उन्हें का ये होता है कि सामान लेके ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम बैठ के वापस चले जाएं। अभी इसमें किराया वो पूरा देते हैं। तो अभी मैं आपके प्रोग्राम से मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी जानों की आप जब किराया पूरा देते हैं तो वेट फॉर द नेक्स्ट गाड़ी जो निकलनी है, ठीक है, रादर देन आप 30-35 बंदे आप एक गाड़ी के ऊपर ही बैठ के जाएं। तो इसमें देखें ना, लोगों की अपनी जिम्मेदारी भी कुछ बनती है, ठीक है। अब अगर गाड़ी में जगह नहीं है और मैं सिर्फ इसलिए कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं, तो मैं अगर 35 या 40 बंदों की गाड़ी में बैठती हूँ तो ये मेरी अपनी भी तो उसमें कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती। अभी हमने जब इंसिडेंट हुआ उससे पहले भी आप यकीन करें, स्कूल के बच्चे, एक दफा मैं आपको बताऊं कि एक दफा मैं वही जिस तरह आप पहले कह रहे थे कि पुलिस जो CSPs होते हैं वो निकलते नहीं है, तो मैं अक्सर जाती हूँ इस तरह। तो स्कूल टाइम में मैं गई तो यकीन करें एक छोटी सी सुजुकी के ऊपर एक में 54 बच्चे थे। मैंने बकायदा उनको मैंने गिने और 2 या 3, और जिधर मैं खड़ी थी उधर से ही ना 3 गाड़ियां आ गई। एक में यकीन करें 54 बच्चे थे, एक में 30+ बच्चे थे और एक में भी इतने 40-45 बच्चे थे। रखे हुए थे, बस रखे हुए थे, कुछ खड़े थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ लटके हुए थे। तो अच्छा, मुझे दुख इस बात का हुआ कि जब मैंने उनके पेरेंट्स को बुलाया ना जी, तो उनके पेरेंट्स ने कहा जी कि अभी ये तो जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने अरेंज की हुई होती है और हमारे बच्चे लेट पहुंचते हैं अगर इनको कोई दूसरी गाड़ी मिले। मतलब उनको अपने बच्चे की जिंदगी से ज्यादा सिर्फ इस पे वो है, ये कंसर्न है कि जी ये स्कूल के प्रिंसिपल ने अरेंज की हुई है तो उसी गाड़ी में ही बस लाद के बच्चों को भेज दो। अच्छा, इसमें एक और इशू भी है, मोटरसाइकिल का जो इस्तेमाल है ये नौजवानों में और ख़ास तौर पे अंडर एज जो बच्चे हैं, और मेरा ख्याल है आपको भी पता होगा कि हादसा सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं और सबसे ज़्यादा जानी नुकसान मोटरसाइकिल सवारों का होता है। और इस पे हमारी पुलिस कोशिश भी कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो रही। क्यों बेबस हैं आप लोग? देखिए, इसमें फिर मैं अगेन वही बात करूंगी कि इसमें वालिदैन का रोल भी है, ठीक है, असातिज़ा का रोल भी है, ठीक है। बच्चे, अब अगर बच्चे अपने लिए कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं तो आप उनको क्यों लेके देते हैं अगर वो उसको इस्तेमाल करने के अहल नहीं है, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने इस तरह ये किया कि हम बच्चों को सिर्फ उनको इनकरेज करने के लिए, अभी एक तो लाइसेंस का भी रुझान नहीं है बच्चों को, एक तो वो बिल्कुल बनाते ही नहीं है वहाँ पे, थोड़ा सा ये भी है कि वो कहते हैं बस खैर है, बस चलाते रहो ना। तो अभी हमने रिसेंटली अलाई में हमने इस तरह कैंपेन की कि वहाँ पे हमने एक दिन के लिए मैंने वो टीम भेजी, लेकिन रिस्पांस इतना अच्छा था लोगों का, 2 दिन वहाँ टीम रही है। तो उनमें बहुत जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे हैं, बेतहाशा बच्चे आए हैं, उनको फिर हमने कुछ इस तरह किया कि उनको वो मोटिवेट करने के लिए कुछ फ्री हेलमेट्स भी दिए, लाइसेंस में भी उनको गुंजाइश दी कि आप आए, उधर जाके आप उनको हमने उनको टेस्ट लिया। तो ये बेसिकली ये है कि आप उनको, फिर वही हमारा हुआ कि हम जब तक उनको एजुकेट नहीं करेंगे, सोसाइटी जो है मिलके इस बुराई का खात्मा कर सकती है। एजुकेशन जरूरी है, एजुकेट करेंगे और फिर हम इन्फोर्स करेंगे तो कोई फायदा होगा, वरना आपको खाली इन्फोर्समेंट, क्योंकि गरीब लोग हैं, खाली इन्फोर्समेंट से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो चीज है ना वो आपने लाइसेंस का जिक्र किया, और लाइसेंस मुझे ये बताइए कि लाइसेंस का तरीकाकार क्या है और इसमें कितना मेरिट होता है? क्योंकि मैं जो टेस्ट आप लोगों का पुलिस का देखा है जो लाइसेंस का है, अगर वो टेस्ट सही तरीके से लिया जाए तो 100 में से 2 लोग ही पास होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि हर महीने में सैकड़ों लाइसेंस इशू हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे आप चेक रखती हैं कि भाई आप खुद जाती हैं? जी जी, क्योंकि हम पुलिस लाइन के अंदर टेस्ट लेते हैं, जो DSP हेडक्वार्टर हैं वो ओवरऑल ट्रैफिक को देख रहे हैं, ठीक है जी, वो बाकायदा इसका टेस्ट लेते हैं। अभी जिस तरह आप बता रहे हैं कि पिछले वीक हमने, इतने लोग तो आते ही नहीं है बटाग्राम में, तो अब रिसेंटली जो हमारा वो हुआ उसमें 14-15 बंदे थे, उनमें से 4 पास हुए,
ٹھیک ہے. اور صرف ہمارا عام صرف میری صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ کم سے کم گاڑی سٹارٹ کر کے اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں اور ریورس لیں. ریورس مشکل ہوتا ہے خاصا, وہ زگ زیگ میں تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو ہم زگ زیگ بھی نہیں کرتے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سیدھا چلا لیں گاڑی اور تھوڑا سا ریورس کر لیں, کم سے کم گاڑی چلانی تو آپ کو, وہ کہتے ہیں نا کہ ہم قسم تو اٹھا سکیں گے اب گاڑی میں بیٹھیں اور سٹارٹ کیے. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں, لوگ جو بائک بھی نہیں چلا سکتے اور وہ کہتے ہیں ہمیں ایل ٹی وی کا لائسنس دے دیں, ہمیں کہیں کیوں چاہیے آپ کو, کہتے ہیں بس ایسے ہی ہم نے پاس رکھنا ہے. جب آپ کو ایک چیز چلانی ہی نہیں آتی تو اس کا لائسنس رکھ کے کیا ان کو. لیکن لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں بائک بھی چلانا نہیں آتا لیکن ہمیں لائسنس دے دیں. تو میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ سیکھ کے آئیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے ہر طریقے سے. لیکن ابھی لوگ سمجھتے نہیں, بس سادے لوگ. کمرشل لائسنس ہے وہ تو ظاہر ہے بہت سی زندگیاں انوالو ہوتی ہیں اس میں, تو ایسا اگر لائسنس اگر آپ کسی کو دے دیتے ہیں اور اس کی نااہلی کی وجہ سے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ پولیس بھی اس میں ذمہ دار ہے. بالکل جی, ہم اس میں برابر کے ذمہ دار. تھانوں کے ماحول پہ آتے ہیں, ہمارے کے پی کے تھانوں کا ماحول پنجاب کا تو بہت ہی خراب ہے. ہمارا ماحول کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا تھا دورانی صاحب کے دور میں, لیکن اس کے بعد حالات کہتے ہیں ویسے ہی ہیں. تو آپ کے جو تھانے ہیں, کتنے تھانے آپ کے انڈر آتے ہیں؟ 6 تھانے ہیں جی. 6 تھانے ہیں. تو آپ وزٹ کیا کبھی آپ نے ان تھانوں کا؟ جی بالکل, میرا تو آن اینڈ آف وزٹ رہتا ہے. جیسے ابھی کچھ بھی اس طرح کوئی ایسا کیس ہو جاتا ہے, جیسے ریسنٹلی ہمارا ایک مرڈر ہوا پچھلے ویک مسجد کے اندر, بہت ہی انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ تھا. تو بالکل میں موقع پہ بھی جاتی ہوں, میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو بھی انٹرویو کرتی ہوں, ان کو بھی دیکھتی ہوں. اور یہ تو ابھی مطلب اب جیسے ڈیلی کی تقریباً یہ روٹین ہوتی ہے. اچھا, مطلب کبھی سرپرائز وزٹ آپ نے کیا ہو کہ بھائی تھانے اندر ہو کے آ رہا ہے وہاں پہ؟ اور ایبٹ آباد کی اگر بات کریں, مانسہرہ کی بات کریں, تو آپ کے تھانوں کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں, بٹا گرام کے تھانوں کے اندر ہیں؟ گرام میں نے جا کے لگائے ہیں جی, 2 میں باقاعدہ فنکشنل ہیں اور 4 میں بھی انڈر پروسیس ہیں. وہ وہیں پہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے یا مانیٹر بھی ہو رہی ہوتی ہے؟ نہیں, میرے پاس ایک موبائل ہے, اس کے اندر وہ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دوں گی. تو آن لائن میں ہر وقت جب بھی چاہوں تو میں دیکھ 3 اس میں ہم نے بیسکلی ہم نے لاک اپ کے اندر لگائے ہوئے ہیں, انٹری پہ لگائے ہوئے ہیں اور روزنامچے میں لگائے ہوئے ہیں. روزنامچے میں لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندے آتے ہیں, جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ کوئی بد اخلاقی کرتے ہیں یا ان کو, تو اس کو صرف اس بیہیویئر کو مانیٹر کرنے کے لیے وائس ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے. ہاں جی, پورا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے بیسکلی کہ کیا ہو رہا ہے, کہ اس میں آپ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ روزنامچے میں اگر کوئی بندہ آیا تو اس کو بٹھایا ہے نہیں بٹھایا, کس طرح ہے. اسی طرح لاک اپ میں کہتے ہیں کہ اکثر ہم لوگوں کو بلا وجہ لاک اپ میں ڈال دیتے ہیں اس طرح, تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کہ آپ نے کسی بندے کو ایسے غیر ضروری لاک اپ میں نہیں ڈالنا, اس کو مانیٹر کرنے کے لیے. تو بیسیکلی یہ ہمارے مانیٹرنگ میکنزمز ہیں جو ابھی ریسنٹلی ابھی جو ہمارے آئی جی صاحب نے متعارف کرائے ہیں, کہ ان چیز کو کرٹیل کرنے کے لیے جو ایک امپریشن ہے نا جی تھانہ کلچر کا جو ایک وہ ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ابھی یہ بھی کمپلین آتی ہے نا کہ جی آپ کمپلینز دبا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ کمپلین کرنے جاتے ہیں تو ان کی کمپلین دیکھتے نہیں ہے, بس وہ تو ابھی ہم نے شروع کیا ہے CMS کمپلین مینجمنٹ سسٹم. وہ بیسکلی یہ ہے کہ میرے پاس جو کمپلین لے کے آئے گا وہ بھی آن لائن مانیٹر ہوتی ہے جی, کہ جس طرح کے اسی طرح جو SDPOs کے پاس جاتی ہے, SHOs کے تھانوں میں جو بھی جاتے ہیں, جتنی بھی کمپلینز آتی ہیں وہ آن لائن انٹر ہوتی ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے اور اس کو ہم پورا اس کو دیکھتے ہیں کہ جی کی جو کمپلین آئی ہے اس پہ کتنا ورک آؤٹ ہوا ہے. تو بیسکلی یہ ساری چیزیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ تھانہ کلچر کا جو ایک لوگوں کے ذہن میں پرسیپ, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں پولیس سروس ایک سروس ہے, ہم نے لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنی ہے. فورس کا جو کانسیپٹ تھا کہ پولیس فورس, وہ پہلے ایک زمانے میں کانسیپٹ تھا, ابھی اس کی جگہ پولیس سروس نے لے لی ہے. تو اب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس جو بھی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ایک قدم آگے بڑھ کے ان کے مسائل حل کریں. تھانے کے اندر ایک حوالات ہوتی ہے اور اس حوالات میں جو لوگوں کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد کورٹ میں ان کو پیش کیا جاتا ہے. حوالات کا جو ماحول ہے بعض اوقات اس کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. حوالات کے اندر ایک واش روم ہے اور اوپن واش روم ہوتا ہے, اور یہ مطلب بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے. اس کا کوئی اگر آپ ظاہر ہے خاتون بھی ہیں اور آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو مشکلات. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو حوالاتی ہے آپ کے پاس, ایک حوالاتی وہ ہے کہ جس کے پیچھے لوائقین آ جاتے ہیں, اس کو کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں, باقی چیزیں بھی دیتے ہیں. ایک بندہ جو آپ نے اریسٹ کر لیا, اس کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے, کسی اور ضلع سے ہے, اس کے کھانے کا بندوبست نہیں, اس پہ تھانے باقاعدہ ہمیں بجٹ ملتا ہے اس کا جی, باقاعدہ. ہاں جی, ہم تو دیکھیں نا 24 گھنٹے سے زیادہ تھانے کے پاس بجٹ ہوتا ہے کہ اس کو کھلائیں, لیکن تھانے والے نہیں. اسی طرح ابھی اب ہر جگہ اس طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اب مطلب کھلاتے بھی ہیں پولیس والے؟ ہاں جی, کھلاتے بھی ہیں, بے شک دال ساگ ہی ہوتا ہے لیکن کچھ نہ کچھ کھلاتے ضرور ہیں. باقاعدہ ہمارے پاس بجٹ ہوتا ہے.
होता है, पहले तो इस तरह होता था कि सिर्फ डीपीओ के पास सेंट्रलाइज्ड बजट होता था। अभी जो हमारा बजट का मैकेनिज्म है कि एसएचओ को सारा बजट जो जिस तरह मुझे बजट आता है, मेरी गाड़ियों का, फ्यूल का, जिस तरह बजट्स आते हैं, ठीक है, इस तरह अदर कंटीजेंसी जितने, इस तरह के सारे बजट एसएचओ को भी आता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का उसको भी जाता है, हर थाने के लेवल पे बजट जाता है, फ्यूल का बजट भी एसएचओ को मिलता है, हर चीज उनको। फिर वो अपने पैसों से क्यों नहीं डालते फ्यूल? वो तो पेट्रोल पंपों से जाके वैसे डलवा रहे हो। अगर ऐसा करते हैं तो आप मुझे जरूर बताएं, हम उनके खिलाफ इंक्वायरी करें, क्योंकि इसका तो बकायदा हर थाने को उसका बजट मिलता है। अच्छा, इंक्वायरी की बात है और बहुत सारे केसेस मेरे नॉलेज में है, मैं हज़ारा की बात करूंगा। कुछ पुलिस के जो एहलकार हैं वो जनाब डिसमिस हुए सर्विस से, मनशियात के केसेस उनके आए, लेकिन बाद में वो सारे बहाल हो गए, आज अपने ओहदों पे मौजूद हैं। तो ये जो एहतसाब का निज़ाम है हमारा, इसमें थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूँगा, लेकिन एक ब्रेक पे जाना पड़ गया। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शिमला पॉइंट आज मौजूद है जनाब बटाग्राम में, और बटाग्राम की डीपीओ मोहतरमा सोनिया शमरोज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं, पुलिस से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं थाने की भी बात कर रहा था, और जो एफआईआर को भी इसमें शामिल कर लेते हैं कि एफआईआर का इंदराज जो है वो ख़ासा मुश्किल काम होता है। लोग आते हैं और उनकी एफआईआर जल्द अज जल्द दर्ज नहीं होती, हालांकि ये कानून है कि जो बंदा एप्लीकेशन देगा वो एफआईआर है। तो थानों में अब ये क्यों नहीं हो रहा कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं होती? देखें, अब अगर आप ये, जब से मैं आई हूँ, ठीक है जी, पहले भी इसी तरह था कि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की हमें रिपोर्ट आती है हम फौरन उसके, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि जैसे दूर दराज की कोई आपको ऐसी रिपोर्ट आ जाती है जिसको आप उसको उसी वक्त कुछ इंक्वायरी, जिसमें छोटी मामूली इंक्वायरी करनी पड़ती है इनिशियली, तो उसमें मैं थोड़ा सा लेट हो, लेकिन वो भी इतना नहीं होता। लेकिन अभी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि एफआईआर होती ही नहीं है, तो वो भी अगर रिलेटिवली आप देखें तो काफी हद तक उसमें कमी आई है। वो जो टेंडेंसी थी ना कि पर्चा ना करना, कि बस चीजों को इंक्वायरी में डाल देना, तो उसमें अभी तो आप देखें ना, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, प्रॉपर्टी में मसला, जब क्राइम अगेंस्ट जो आप कहते हैं ना एफआईआर डिले होनी है, वो मोस्टली आती है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, कि अगर चोरी होगी तो पुलिस वाले कहते हैं बस किसी तरह गाड़ियां चोरी हो जाती गाड़ी होगी, करते जी। लेकिन अब वो टेंडेंसी काफी हद तक कम हुई है। ये बेसिकली डिपेंड करता है जो आपके ऊपर जो आपकी जो लीडरशिप है ना उसके ऊपर भी। तो अगर आपकी लीडरशिप आपको ये कहती है कि नहीं जी आप मुतमईन हो के खैर आप करें, इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी, आपको फंड्स मिलते हैं, आप उस, तो फिर वो ऑब्वियसली आप उस तरफ जाते हैं एफआईआर की तरफ। तो अब जी, एक एफआईआर आपके थाने ने दर्ज कर ली, आपने इंक्वायरी की, आपने एफआईआर उसकी कैंसिल कर दी, जो भी है आपने उसको, लेकिन कोर्ट्स उसको नहीं मानती, वो क्वेश्चन कर देते हैं आप लोगों के फैसले। जो आपका इंक्वायरी का निज़ाम है, जो आप लोग मॉनिटरिंग का निज़ाम एक रखते हैं, और आपके डीपीओ ऑफिस में कुछ अफसरान बैठे हुए होते हैं, वो अपने लोगों को देखते हैं, और जो इस तरह की एफआईआर आती हैं तो उनको वो कैंसिल भी करते हैं, लेकिन कोर्ट नहीं मानती इस चीज़ को, तो फिर उसके क्या असरात होते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि बटाबाद में एक केस में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, वो एफआईआर गलत दर्ज हुई, फिर डीआईजी ऑफिस से एक इंक्वायरी हुई, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया एफआईआर को, लेकिन दूसरी पार्टी ने उसको चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया उसको, और उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं कर सकते, एफआईआर जो आपने दर्ज कर दी है उसको फिर आप कोर्ट में लेके आए, आप अपने तौर पर उसको कैंसिल नहीं कर सकते। देखिए, अब ये है ना, एक्चुअली जिस तरह आपने फरमाया ना कि कोई भी बंदा आता है, हमने तो पहले उसकी जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ उसमें हम एफआईआर करते हैं, ठीक है जी। ये तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि उसमें क्या सदाकत है। जैसे कभी कभार तो मैं आपको बताऊं ऐसा होता है कि जो कत्ल में डायरेक्टली नॉमिनेटेड बंदे होते हैं वो उधर मौके पे होते ही नहीं, और वो लोग इसको नॉमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा लेट्स सपोज सऊदीया में है, तो वो बंदा कहता है कि नहीं ये मौके पे मौजूद था और इसने, तो इस तरह होता है कि फिर ऑब्वियसली हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में मार्जिन होता है। तो इस तरह के केसेस होते हैं। तो जहां तक ये बात है कि क्वेश्चन वाले, तो ऑब्वियसली ये तो एक बंदे का एक लीगल राइट है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है इन्वेस्टिगेशन से और उनको लगता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है, तो वो तो किसी भी फोरम पे जा सकते हैं। मनशियात हमारे माशरे का नासूर हमेशा से रही हैं, और इसमें नई नई चीज़ें मुतारिफ हो जाती हैं। आजकल आइस का सुनने को मिलता है। हमारा जो मुआशरा है, और ख़ास तौर पे हम बात करें अपने ऐसे अज़ला के जो दूर दराज हैं, जैसे बटाग्राम आपका ज़िला है, यहाँ पे पुराने जो इस्तेमाल थे, वो चरस है, अफ्यून है, या वो हेरोइन है, वो इस्तेमाल होती थी, अब आइस पीस में आ गई है। पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती इस बुराई को? देखिए, मैं आपको इसमें बताऊँ ना कि जितना रिसेंटली 2 सालों में हमारे इस आईजी जो अभी आईजी साहब हैं, इन्होंने बाकायदा
نارکوٹکس ایریڈیکیشن ٹیمز بنائی ہیں, نیٹ اس کا کہتے ہیں, اس میں اسپیشلی بندے الگ الگ ہیں پوری, جن کا کام, ٹیمز بنائی گئی جن کا کام صرف اور صرف آئس اور سنتھیٹک ڈرگز جو ہے ان کے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ پولیس کام نہیں کر رہی, لیکن اس کا استعمال ہے ہی اتنا زیادہ, لوگ کنزیوم ہی اتنا کر رہے ہیں, اور کمیونٹی کی طرف سے ہمیں فیڈ بیک اس طرح نہیں ملتا. اب فار ایگزامپل اگر ہم کسی پہ کوئی FIR موقع پہ ہم کوئی ریکوری کرتے ہیں, تو جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں وہ گواہی دینے تک ہمارے ساتھ نہیں آتے ہیں کہ جی ہم عدالت میں جا کے نہیں, ہمارے علاقہ, وہ علاقے کا بندہ ہے, ہم اس کے ساتھ پھر دشمنیاں بن جائیں گی, یہ ہے وہ, اور پولیس کے جو وٹنس ہوتے ہیں بس وہی موجود ہوتے ہیں. ہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ پولیس نے خود FIR مطلب ہوتا ہے نا کہ اپنا کام برابر کرنے کے لیے کیے. تو اس میں بیسک میں آپ کو بتاؤں کہ کمیونٹی جو ہے نا وہ ہمیں, ہم کہیں گے کمیونٹی کبھی ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ بندہ ہے. جب کمیونٹی ایک بندے کے خلاف کھڑی ہو جائے, تو جس طرح میں آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے میں چترال میں تھی, تو چترال میں بھی یہ کافی رجحان تھا, کیونکہ وہ موسم کا بھی اس پہ کافی افیکٹ ہوتا ہے کہ وہاں پہ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ ادھر کنزیوم زیادہ کرتے ہیں جی, بارڈر برف بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ کافی عرصے سے اس چیز کو تھوڑا بہت جو بارڈر والے ایریاز ہیں وہ فیوم اور اس طرح کی چرس تو نہیں ہے, فیوم وغیرہ وہ کنزیوم کرتے ہیں. تو اب اس میں یہ تھا کہ ہم نے باقاعدہ کمیونٹی انگیجمنٹ پروگرامز کیے. ٹھیک ہے, میں خود جاتی تھی, DSP صاحبان جاتے تھے, SHO صاحبان جاتے تھے. تو الٹیمیٹلی اس طرح ہوا کہ کمیونٹیز نے, جو علاقے کے لوگ, جو علاقے میں کوئی اس طرح کا تھا منشیات فروش تھا, ان کے خلاف باقاعدہ پورے علاقے نے ایفیڈیوٹس دیے کہ جی اس کو نہ, ہم جس طرح وہ سوشل بائیکاٹ کیا باقاعدہ ان کا, اور سب لوگ جا کے جج کے سامنے پیش ہوتے تھے. اس کی جب بیل پہلی لگتی تھی کہ اس کو بیل ملے گا نا, تو وہ سارے لوگ جا کے جج کے سامنے جاتے تھے, کہتے تھے اس نے تو ہمارے بچے خراب کر دیے. تو یہ بیسیکلی کمیونٹی کا رسپانس اتنا اچھا آیا. ٹھیک ہے, تو جب تک کمیونٹی ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی, لوگ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے, تو پولیس تو کچھ نہیں کر سکتے. پولیس صرف کیا کر سکتی ہے, پرچے دے گی, دوسرے دن اس کا بیل تو ہر بندے کا حق ہے. ایک چیز اور میڈم یہ بھی ہے کہ سننے میں آیا کہ بٹاگرام کے دور دراز جو گاؤں ہیں وہاں پہ پوسٹ کاشت ہوتی ہے اب بھی, اور وہ پوسٹ کی کاشت کو روکنا جو ہے وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. تو آپ کے علم میں ایسی بات ہے یا آپ نے کوئی ایکشن لیا؟ نہیں, فی الحال تو میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی, تو اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس پہ بھی ہم انکوائری کرا لیں گے. پولیس کے انفارمر تو ہوتے ہیں نا آپ کے, تو لیکن کبھی کسی نے سیریسلی کبھی نہیں ایسی بات آئی کہ بھئی اس طرح اس کی کاشت ہو رہی. اچھا, منشیات کا جو کیس بنتا ہے, ایک بندے آپ نے جو اس سے منشیات پکڑ لی, آپ نے کورٹ میں بھیج دیا اس کو, وہ جو منشیات آپ نے ضبط کی ہوئی ہوتی ہے اس کا کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ وہ کیس پراپرٹی ہوتی ہے نا جی, وہ تو جب تک کیس ڈسپوز آف نہیں ہوتا وہ ہمارا پراپرٹی پڑی رہتی ہے. ہو گیا, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو اس کو تلف کیا جاتا ہے, اس کو باقاعدہ ایک وہ بنتی ہے جس میں ایک کوئی سینئر جج صاحبان آتے ہیں, سب کے سامنے اس کو جلایا جاتا ہے. اگر کوئی لیکوڈ ہے تو اس کو سب کے سامنے اس کو کھول کے بہا دیا جاتا ہے, یا کوئی اگر چرس یا کوئی سالڈ چیز ہوتی ہے اس کو جلایا جاتا ہے. عام تاثر ایک ہے وہ, مطلب میں اس میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ کا کوئی جاننے والا کسی تھانے میں ہے, کہیں سے نہیں ملتی تو وہاں سے مل جائے گی. اچھی بات ہے پھر تو. سنا ہے میں نے. اچھا, آپ نے سنی سنائی باتوں پہ یقین نہیں کرنا. سنی سنائی باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں. اچھا, ایک چیز اور ہے میڈم, یہ جو مطلب لوگ کہتے ہیں پاکستان کے کچھ 8-10 محکمے ایسے ہیں کہ جہاں کی نوکری لوگ حاصل کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے, جن میں پولیس کا بھی شمار ہوتا ہے, اور بہت سے غیر قانونی طریقوں سے پیسے حاصل کیے جاتے ہیں. پولیس پہ رشوت کا الزام لگتا ہے, اور یہ الزام اس میں صداقت بھی ہے. تو یہ ختم کیوں نہیں ہو پاتا, کیوں نہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو پاتی پولیس کے لوگوں کی؟ لیکن جس طرح آپ نے بتایا نا کہ لوگ پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے, تو اب میں یہ کہوں کہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو صرف اور صرف عزت کمانے کے لیے جوائن کیا. ٹھیک ہے, تو جہاں تک یہ بات ہے نا کہ کچھ لوگ, تو اگر ایک بندے کا براٹ اپ ہی ایسا ہے, اس کے ذہن میں ہی اس کی تربیت ہی ایسی ہے, اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہی ایسا ہے کہ اس نے کوئی بھی, چاہے اس کو کسی محکمے کو بھی, اگر پولیس نہیں کوئی اور ایکسائز یا کوئی اور, یا اس کو پروفیسر بھی بنا دیں گے نا, ٹیچنگ بھی کریں گے, اگر ایک بندے کا ذہن ہی یہ ہے کہ میں نے کسی سرکاری نوکری سے یا کسی بھی جاب سے پیسہ بنانا ہے اور انلیگل طریقے سے پیسہ بنانا ہے, اس کو آپ نہیں روک سکتے. لیکن آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ کتنے ہی پولیس میں ایسے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو صرف اور صرف عزت کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور عزت کما رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. میں نے یہ بات ایک اور پولیس افسر سے بھی کی تھی, آف دا ریکارڈ انہوں نے مجھے کہا یار لوگوں کی تنخواہیں بہت کم ہیں, آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں, کرنے دیا کریں. لیکن آپ کے جو مطلب چھوٹے اہلکار ہیں, میں DSP تک دیکھتا ہوں, DSP ظاہر اعلیٰ آفیسر ہوتا ہے, لیکن انسپیکٹر تک کے لوگوں کے اگر ان کے
ایسٹس چیک کیے جائیں, ان کا لائف سٹائل چیک کیا جائے, ان کے بچوں کی اسکولنگ چیک کی جائے, تو سامنے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ تنخواہ سے تو یہ سارا گزارا نہیں ہوتا. اور بعض اوقات تو ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کئی پولیس والے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے جو سیلری اکاؤنٹ ہے اس سے تو کبھی پیسے نکلوائے ہی نہیں ہیں. تو آپ لوگ کیوں بے خبر ہوتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کافی سخت ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ جہاں تک یہ بات ہے کہ بحال ہو جاتے ہیں بعد میں, آپ یہ مجھ سے اس کے بعد مجھے پتہ ہے اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ اگر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اتنی سخت ہے تو پھر وہ, لیکن بحال بھی تو تب ہوتا ہے اوبیسلی ان کی اگر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے تو وہ ان کی انکوائری ہو کہ ان کو نوکری سے نکالا گیا ہے. اگر کسی میں اتنی حیا اتنی عزت ہو, ٹھیک ہے, تو وہ تو اسی بات پہ ہی اس کو تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی سیدھی راہ پکڑ لینی چاہیے. جی بالکل, میں جس طرح بجا فرما رہے ہیں آپ دیکھیں, میں پھر یہ کہوں گی نا, اگر اچھا بیک گراؤنڈ ہوگا, اچھا شریف بندہ ہوگا, وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوگا تو ایسی حرکت نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کا ایم ہی یہ ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو, ٹھیک ہے, جس کا ایم ہی یہ ہے کہ میں نے حرام کھانا ہے نا, ٹھیک ہے جی, تو پھر وہ کسی طریقے سے بھی وہ مزے کی بات ہے میڈم, وہ جو حرام کھانے والے ہوتے ہیں ان کی نسلوں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے, بالکل, میں آپ کو بتاؤں اس کا اثر نظر آتا ہے, لیکن وہ سمجھتے نہیں. دیکھیں آپ اکثر آپ دیکھیں نا, کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے بہت ایسے آفیسرز دیکھے ہیں جو بہت ویل آف فیملی سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن پھر بھی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں ان کے پاس گھر میں کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی, لیکن وہ اتنے ماشاءاللہ اپرائٹ ہوتے ہیں اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. تو اگر یہ تو اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ ان کو اتنی سمجھ دے کہ وہ یہ دیکھیں گے کس چیز میں عزت ہے اور کس چیز میں بیزتی ہے. تو اچھا, ہماری سوسائٹی چینج ہو چکی ہے نا. ایک دور تھا جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا جی کہ فلاں آدمی فلاں ڈپارٹمنٹ میں ہے اور وہ حرام خور ہے, نہ لوگ اس سے رشتہ داری کرتے تھے, رشتے دیتے بھی نہیں تھے اور لیتے بھی نہیں تھے. آج کل تو آپ کا معیاری دولت ہے, یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ دولت آئی کہاں سے, اور لوگ مطلب وہ کھلے عام, یہ پوری سوسائٹی میں چینج لانے کی ضرورت ہے. اچھا, منشیات سے ہٹ کے آتے ہیں جی. بٹاگرام میں جو ڈکیتی کی واردات ہو جاتی ہیں, سڑکوں پہ ڈکیتی ہو رہی ہوتی ہے, چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان کا سدباب کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں جی, ریسنٹلی کیونکہ چوریاں ہوتی ہے, ڈکیتی کا الحمدللہ کوئی اتنا واقعات نہیں ہیں الحمدللہ ادھر, لیکن چھوٹی موٹی چوری چکاری, جس طرح دکان توڑ دی, کوئی گھر میں چور گھس گئے, تو اس میں یہی ہے کہ ڈفرینٹ گینگز ہوتے ہیں چھوٹے. ابھی ہم نے پچھلے 1-2 مہینوں میں ہم نے 4-5 گینگز اس طرح کے پکڑے, لیکن انفارچونیٹلی ان میں نا جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں, جیسے 12, 14, 15 سال کے ٹین ایجرز یا انڈر ایج جو بچے ہیں, وہ زیادہ انوالو ہیں. تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جو چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں obviously ہم کوئی نہ کوئی پکڑ رہے ہوتے ہیں بندے, اور ریکوریز بھی ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ اب یہ تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک نیچرل ایک کرائم ہے. جس طرح اب وہ ہے نا, انسان ہے تو قتل ہوتے رہیں گے, جس طرح یہ چلتا آ رہا ہے, بڑھے گی تو لوگوں کی ضروریات بھی بڑھتی ہیں. اس میں obviously جس اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے پاس نہیں ہوگی, کچھ عادتاً کرتے ہیں, کچھ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ دکان ہی توڑیں گے. جی, لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام, پولیس کا کام یہ ہے کہ ان کو پکڑنا اور ان سے. ایک نیا سلسلہ چوری کا شروع ہے ہمارے کے پی میں ہے, اور ہزارہ میں بہت زیادہ ہے. یہ بجلی کے ٹرانسفارمر اتار لیے جاتے ہیں, اور یہ چلتی ہوئی لائنوں سے اتارے جاتے ہیں, اور یہ عام لوگ نہیں اتارتے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں. تو کیا آپ کی کوارڈینیشن واپڈا کے ساتھ نہیں ہوتی کہ واپڈا کا کوئی نہ کوئی بندہ ان کے ساتھ ملا ہوا ضرور ہوگا؟ جی, اس طرح ہمارے پاس بھی کافی اس طرح کے کیسز ہیں. ہم آن اینڈ آف واپڈا اتھارٹیز کو انفارم بھی کرتے رہتے ہیں. ہم ان کو ایڈوائزریز بھی ایشو کرتے ہیں کہ ٹرانسفارمرز, ہم نے تو وہاں پہ یہ کیا ہے کہ ہم نے ٹرانسفارمرز کو باقاعدہ ویلڈ کر لیا ہے جی, تاکہ وہ اس کا نہ کوئل اتار سکے. لیکن اب پھر وہی بات ہے کہ اب ٹرانسفارمر obviously جو ٹرینڈ بندے ہیں, ٹھیک ہے, اسی میں سے کوئل اس کا نکالتے ہیں. تو جی, تو اب جب تک دوسرا کوئی ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ وہ کوآپریٹ نہیں کرے گا تو obviously ہم تو ایکشن نہیں لے سکتے. کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں اس معاملے میں؟ جی, آن اینڈ آف پکڑے جاتے ہیں, اور یہ تو پورے ہزارہ ڈویژن میں یہ مسئلہ ہے, کیونکہ وہ کاپر وائر ہوتی ہے اور وہ کافی مہنگی بکتی ہے. تو باقاعدہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹے لیول کا مافیا ہے جو اس کو ڈیل کر رہا ہے. میں ایبٹ آباد کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بہت پہلے ایک گاؤں میں کام ہو رہا تھا, یہ واپڈا کی نئی لائنیں ڈل رہی تھی, تو ٹرانسفارمر رکھا ہوا تھا, وہ انہوں نے چینج کرنا تھا. رات کو ٹرانسفارمر اٹھا رہے تھے تو لوگ جاگ گئے, انہوں نے پکڑ لیا. واپڈا کا ملازم تھا اور کچھ لوگ اس کے ساتھ اور تھے. تو وہ بعد میں پھر اس کیس کا مجھے نہیں پتا کیا ہوا, لیکن یہ ہے کہ وہ جو یہ لوگ ملتے ہیں تو پھر کام ہوتا ہے. عام چور یہ کام کر نہیں سکتا. تو واپڈا کے ساتھ آپ کی کوارڈینیشن ہوتی ہے؟ اچھا, وہ جو بات میں نے پہلے بھی آپ سے کی تھی قوانین کے معاملے میں,
میں اس کو تھوڑا سا جوڑتا ہوں، ہمارے ٹمبر مافیا جو ہے بٹاگرام کے اطراف میں جنگلات ہیں اور چیڑ کے بہت بڑے بڑے جنگلات ہیں، اور یہاں سے لکڑ جو ہے وہ اسمگل ہوتی ہے اور اس کے مختلف طریقے بھی ہیں. فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ جب تک مل کے کام نہ کریں تو وہ ظاہر تدارک اس کا ناممکن ہے، اور یہ ہمارے جنگل تباہ ہو رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کوئی اقدامات اگر آپ نے کیے ہوں؟ ریسنٹلی ہم نے کچھ جوائنٹ سی پیز بھی لگائی ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ جو ہمارے ڈی ایف او صاحب تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کچھ ایریاز میں ان کی اسٹرینتھ کم ہے تو ہمارے ساتھ جوائنٹ سی پیز لگائیں. تو obviously وہ بھی بہت سیریس ہے اس چیز کو لے کے، اور ظاہری بات ہے ہمارے جنگلات ہیں، ہمارا اثاثہ ہے، ہمارے بچوں کے لیے ہم نے یہ چھوڑ کے جانے ہیں. تو پولیس اور ان کی جوائنٹ سی پیز ہوتی ہیں، اور اس طرح اگر کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی اس طرح کا، اور ایون کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ پولیس اس طرح کی گاڑیاں پکڑ لیتی ہے اور ہم ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. تو obviously پولیس اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ ساتھ مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور کافی حد تک اس پہ انشاءاللہ قابو بھی پا لیا جائے گا. اچھا، ایک جہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے، ہمارے جو ناران کاغان کے علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ لکڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے آپ کا ڈسٹرکٹ نہیں بنتا، لکڑی پکڑ لیتا ہے فارسٹ ڈپارٹمنٹ، کیس کورٹ میں چلا جاتا ہے، لکڑی پڑی رہتی ہے آفیسز میں، وہیں پہ مٹی بن جاتی ہے اور وہ بہت نقصان ہو جاتا ہے ہمارے ملک کا. اس پہ بھی کوئی بات تو ہونی چاہیے کہ بھائی اس لکڑی کو ڈسپوز آف کر دو، اس کا قسمت آپ نیلام کر دو، وہ پیسے آپ رکھ لو، اگر وہ لیگل ہے تو پھر اس کو واپس کر دو. بالکل ٹھیک ہے بجا فرمانے، لیکن یہ کنسرنڈ obviously میرے ڈائریکٹ اس سے ریلیٹ نہیں کر رہا، تو obviously یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی. اچھا، ایک اور شکایت ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو پولیس اہلکار آپ کے ہوتے ہیں، جو کانسٹیبل سے لے کے میں ڈی ایس پی تک کی بات کرتا ہوں، کہ یہ لوگ ان کی پوسٹنگ کے لیے کسی بھی تھانے میں، کسی بھی آفس میں میکسیمم ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ، میرا تو یہ ہوتا ہے کہ سال 2 سے زیادہ نہیں ایک جگہ پہ رہنا چاہیے، میکسیمم سال. فار ایگزامپل اگر ایس ایچ او بہت فریکوینٹلی بھی نہیں چینج کرنا چاہیے، بہت زیادہ ٹینیور بھی ایک بیلنسڈ ایک ہونا چاہیے جی، کہ ایک بیلنسڈ ایک اچھا ٹینیور گزارے جس میں وہ بندہ اگر سال کا ٹائم ہے تو سال میں اوبیسلی وہ ڈلیور بھی کر سکے گا. اگر اس کو مہینے 2 بعد ہی ٹرانسفر کر دیں گے تو وہ نہ علاقے کو سمجھ سکے گا، اور اگر زیادہ ٹائم بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی میرے خیال میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پھر وہ ان کے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا تو روز کا ملنا ملانا ہوتا ہے. جی مجھے، میں تھوڑی سی تحقیق کر رہا تھا تو کسی ایک ڈی ایس پی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تقریباً 5-6 سالوں سے کسی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ظاہر ہے پروگرام میں میرے پاس کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں کہ میں ان کا نام لے لوں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز بٹاگرام میں ہیں کہ لوگ 5-5 سال یا اس سے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا اس پہ بھی آپ نظر رکھیں کہ بھئی یہ لوگ اتنا عرصہ کیوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ریسنٹلی تو میں نے، جب میں آئی ہوں تو میں نے ایس ایچ اوز کی ٹرانسفرز کی ہیں جی، تو وہ میری اپنی ڈسکریشن میں ہوتا ہے کہ میں ان کو ٹرانسفر کر سکتی ہوں، میرے اپنی قلم سے ہو سکتا ہے. البتہ جو ڈی ایس پی صاحبان ہیں وہ میری رینج سے، وہ ہمارے آر پی او صاحب ہیں، ڈی اے جی صاحب، وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. تو ریسنٹلی ابھی اس میں بھی میں نے کوئی ایسا دیکھا نہیں ہے کہ کوئی فیلڈ کا آفیسر ہو جو اتنے 5 سالوں سے بیٹھا ہوا. تو جن کی شکایات ہوں آپ کے پاس اور آپ کو پتہ ہو، ویسے ثبوت آپ کے پاس نہ ہو، تو ان لوگوں کو وہ آپ کا ایک وہ بھی جی لائن حاضر کر دیا. یہ لائن حاضر کیا ہوتا ہے؟ ان سے وہ جو اسائنمنٹ ہے وہ لے لی جاتی ہے اور ان کو پولیس لائن میں ایک پول میں ڈال دیا جاتا ہے یا ایک بفر اس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جب کوئی کام آئے گا تو ان کو یوز کریں گے. لائن حاضر ہونا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ نہیں سزا تو بیسکلی نہیں، کیونکہ لائن حاضر کی ہے کہ اس سے فار ایگزامپل اگر ایس ایچ او ہے، جیسے آپ اس طرح کہہ رہے ہیں، تو اس کو وہ اسائنمنٹ ایس ایچ او شپ لے کے اس کو لائن میں رکھ دیں گے، ایک اسپیئر اس میں رکھ دیں گے کہ جب کہ یہ اور ڈیوٹیاں کرے گا. جی پولیس آسان ہدف ہمارا ہوتی ہے، ہم تنقید کرتے ہیں پولیس والوں پہ، رشوت لیتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن پولیس کی لائف کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کی پرسنل جو لائف ہے، آپ اس سے 8 گھنٹے کے بجائے آپ اس سے 24 گھنٹے ڈیوٹی لے رہے ہیں، اس کا جو انوائرمنٹ رہنے کا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو کھانے کا اس کا صحیح بندوبست نہیں ہے. تو اس پہ آپ لوگ جو سینئر افسران ہیں نہیں سوچتے؟ نہیں، obviously ہم اس پہ سوچتے ہیں اور ہم اس چیز کو بہت اس پہ کہتے ہیں نا، ہماری کافی اس میں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں کہ ہم اس کو کس طرح امپروو، کیونکہ دیکھیں نا، اگر میں آپ کو یہ کہوں ایک ناکے کے اوپر ایک بندہ آپ کو روکتا ہے، ایک سپاہی، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا پتا ہے، آپ جو پبلک ہے، ہم اور بلکہ سینئر پبلک ہم سینئر افسران بھی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں سے بات کرنی ہے. اب جو اس ناکے کے اوپر بندہ کھڑا ہے، چاہے بارش ہے، برف ہے، دھوپ ہے، اس کے گھر میں کوئی، اور تو وہ کب تک وہ کھڑا ہو کے آپ کو خوش اخلاقی سے، تو ہماری اس پہ بہت زیادہ ہے کہ ابھی جو ورکنگ جو انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر کیا جائے. اوکے، وقت ختم ہو رہا ہے. جو خواتین پولیس سروس کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، آپ کیا مشورہ دیں گی ان کو؟
میں ان ساری بچیاں جو مجھے سن رہی ہیں جو سے لے کے اوپر تک بالکل جی میں کیونکہ میرا تو تمام رینکس کے ساتھ تعلق ہے، تو جو بچیاں مجھے سن رہی ہیں، جو والدین مجھے سن رہے ہیں، خاص طور پہ جو مائیں مجھے سن رہی ہیں، میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ میں خود ایک ماں ہوں، میری اپنی 3 بچیاں ہیں، میں بہت فخر سے یہ یونیفارم پہنتی ہوں، اور میری جو بچیاں ہیں وہ بہت فخر سے کہتی ہیں کہ مائی ماما از اے پولیس آفیسر. جی تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ایک پرسیپشن ہے نا کہ خواتین آفیسرز، انفارچونیٹلی بٹاگرام میں کوئی ایک سنگل کانسٹیبل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی ایک ناٹ ایون، اور باقاعدہ کمیونٹی نے آپس میں یہ ایک طرح سے پیکٹ کیا ہوا ہے کہ جی کہ آپ نے بچیاں نہیں بھیجنی. تو میں ایک میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں نا، اگر آپ اپنے تربیت کے اوپر آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ اگر ہماری بچی کو ہم جہاں بھی بھیجیں گے، جس محکمے میں بھی بھیجیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنی تربیت کے اوپر اعتبار ہے تو آپ کو اس چیز پہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس محکمے میں وہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے تربیت، اپنے اوپر آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے، والدین کو، فیملیز کو، کہ بچی کو پڑھا کے ہم جہاں جس محکمے میں بھی بھیجیں گے وہ آپ کا نام روشن کرے گی انشاءاللہ. اور جو لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مطلب جو مختصر جواب دیجیے گا، مطلب کسی داد رسی کے لیے تو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ ڈائریکٹ بالکل جی، میری اوپن ڈور پالیسی ہے، باقاعدہ میں نے خواتین کے لیے الگ سے وومن کمپلینٹ سیل بھی بنایا ہے کہ کبھی کبھار مجھے لینگویج بیریئر ہے ایک، تو ہم نے وہاں پہ جو پشتو سپیکنگ فیمیل آفیسرز ہیں وہ بٹھائی ہیں، کانسٹیبل جو ان کی بات سمجھ کے میرے تک ان، کیونکہ ابھی وہ جھجکتی ہیں کہ میل آفیسرز کے ساتھ بات کرنے میں، تو ہم نے باقاعدہ خواتین کے لیے اسپیشلی کہ اوپن ڈور پالیسی تو سب کے لیے، لیکن میں اس پروگرام سے خواتین جو مجھے سن رہی ہیں ان کو یہ میسج دوں گی کہ آپ میرے آفس آئیں، میں آپ کی داد رسی انشاءاللہ ضرور کروں گی. اور میں تو پولیس آفیسرز ہوں، میرے پاس جو بھی آئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کا حل ضرور نکالوں. بہت شکریہ محترمہ سونیا شمروز خان صاحبہ، آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی اور بڑے ریلیکس ماحول میں آپ نے تمام سوالات کے جوابات دیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی آپ کو موقع اس پروگرام میں بلائیں گے، تکلیف دیں گے آپ کو. ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا کچھ ہی، اور میں صرف یہ گزارش کروں گا جو آخری بات کی تھی میڈم نے کہ بٹاگرام سے ایک بچی بھی پولیس ڈپارٹمنٹ میں نہیں آئی. ہمیں اپنی بچیوں کو ان کی تربیت بہتر کریں اور ان کو بھیجیں، کیونکہ آپ کی بچیوں کا، آپ کی خواتین کا تھانوں سے بھی تو واسطہ پڑتا ہے، اور وہاں پہ اگر ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہوگی تو وہ بہتر طور پہ ان کا مسئلہ سمجھ بھی سکے گی اور اسے وہ حل بھی کر سکے گی. اپنی خواتین کو گھروں میں، خاص طور پہ پڑھی لکھی بچیوں کو گھروں میں نہ بٹھائیں. جو بھی ڈپارٹمنٹ جہاں بھی ان کو اچھا موقع ملتا ہے، ان کو روزگار کے مواقع بھی ملتے ہیں اور وہ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے. تو پولیس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، پولیس ہماری اپنی ہے اور ہم ہی لوگوں میں سے یہ لوگ ہوتے ہیں. اپنے مسائل کے حل کے لیے ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، جھوٹی گواہیوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. ہم سب مل کے اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں اور ہماری عدالتوں پہ جو مقدمات کا بوجھ ہے وہ بھی ہم کم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ کسی نئی جگہ سے پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے کاشف ملک اور ساری ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.